امریکہ کے قیام اور انقلاب فرانس کے بعد سے مغرب نے ایک نئے نظریاتی دور کا آغاز کیا، ایک نئی آئیڈیالوجیکل ایج کا آغاز کیا ہے، جس میں انسانوں نے خود کو ہر مذہب سے آزاد کر لیا ہے اور خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ گویا کہ مغربی معاشرہ گاڈ سینٹرک سے ہیومن سینٹرک ہو چکا ہے، یعنی خدا مرکز سے انسان مرکز بن چکا ہے۔ جو لوگ کسی نہ کسی صورت میں مذہب کو اپنائے رکھنا چاہتے ہیں، وہ مذہب کی ایسی منمانی تشریحات بیان کرتے ہیں جس میں صرف خواہشات نفس کو آزادی ملتی ہے، اور حقیقی مذہب اور تصور خدا بھی انسان کی مرضی کا بن جاتا ہے۔ تو اس نظریے کے بعد اس رویے نے ایک نیا انسان پیدا کیا ہے، جس کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھئی دیکھیں، جہاں پہلے خدا کی مرضی کے مطابق لوگ زندگی گزارنے کو کامیابی سمجھتے تھے، اب وہاں انسان کی مرضی، خواہش اور خوشی کے مطابق زندگی گزارنا کامیابی سمجھا جانے لگا ہے۔ مذہبی انسان نفسانی خواہشات کو برا سمجھتے تھے، لیکن جدید انسان خواہشات نفسانی کی فلفلمنٹ کو زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ مذہبی انسان روحانی ترقی کو کمال سمجھتے تھے، اور جدید انسان نے مادی ترقی کو اوج ثریا سمجھا ہوا ہے۔ مذہبی انسان حرص و ہوس کو برا جانتے تھے، لیکن جدید انسان حرص و ہوس کو ترقی کے لیے ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ مذہبی انسان مادی مسابقت یعنی کمپٹیشن کو، ریس کو برا سمجھتے تھے، لیکن جدید انسان اسے نظریہ ترقی کی بنیاد ماننے لگے ہیں کہ اگر یہ کمپٹیشن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نظریات کے حامل انسان میں کیا رویے پیدا ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ رویے کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ بھئی وہ کہے گا کہ خواہشات کو پورا کرنے کی مکمل آزادی مجھے پاس ہونی چاہیے۔ وہ مانے گا کہ خواہشات کی فلفلمنٹ کی آزادی جتنی زیادہ ہوگی وہی اصل میں ترقی کہلائے گی۔ وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اس ترقی میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ تو پھر اس طرح وہ تین چیزوں کا دشمن بن جائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے مذہب۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب، خدا اور خدا کا قانون انسان کو بہت سے کاموں سے روکتا ہے۔ دوسری چیز ہے فطرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے کام انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن فطرت اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان تو چاہتا ہے کہ میں اڑوں، لیکن وہ اڑ نہیں سکتا۔ انسان چاہتا ہے میں ایک لمحے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں ایک لمحے میں، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان جو ہے وہ فطرت کو بھی اپنا دشمن بنا لے گا۔ اور تیسری چیز ہے خود انسانیت، کیونکہ ہر وہ انسان جو خواہشات کی تکمیل کی آزادی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ بھی تو اسے برا لگے گا کہ بھئی یہ میری ترقی کی راہ میں کیوں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے ان نظریات کا حامل انسان تین چیزوں کا دشمن بن جائے گا: مذہب، فطرت اور خود انسانیت کا۔ اب دیکھیے کہ جب یہ رویے انسان میں پیدا ہوئے تو پھر اس نے جس نظام کو اپنے لیے قائم کیا، اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے مذہب سے آزادی لبرلزم کا کور ایلیمنٹ ہے، یعنی اس کا جوہر ہے، فریڈم۔ دنیا میں انسان وہ واحد جاندار ہے جس کے پاس شعور ہے، اس لیے انسان کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قانون بنانا چاہیے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اس نظریے کو وہ لبرلزم کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ماورائی طاقت سے اپنے کرنے اور نہ کرنے کی ہدایت کو نہیں وصول کریں گے۔ ہم خود اپنے شعور، اپنی عقل سے اس بات کو لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے۔ تو اسے کہتے ہیں لبرلزم۔ پھر آپ دوسری چیز دیکھیے، جو فطرت دشمنی کی ہم نے بات کی، تو فطرت دشمنی کیپٹلزم کا نتیجہ ہے، یعنی اس سے جو نظریہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے کیپٹلزم۔ آپ دیکھیے، انڈسٹریلائزیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنزیومرزم کے ذریعے قدرتی وسائل کا جو بے درک استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور کیٹاسٹرافک کنڈیشنز نے دنیا کو دوچار کیا ہوا ہے، اور تباہی کے قریب جو ہے وہ دنیا پہنچ رہی ہے۔ اب تیسری چیز دیکھیں کہ انسان کا دشمن کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ انسان جب حرص، ہوس، حسد اور مسابقت یعنی کمپٹیشن کو اچھا سمجھیں گے تو وہ دوسرے انسانوں سے خود کو سپیریئر بنانے کے لیے کوشش کریں گے، تو گویا وہ دوسروں کی آزادی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ تو پھر ایک مطالبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے تحت لوگوں کو دوسروں کی آزادی اور ترقی میں رکاوٹ بننے سے روکا جا سکے۔ تو خدا کے قانون
کا تو وہ پہلے ہی انکار کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی خدا کو، کسی مذہب کو نہیں مانتے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس کا فیصلہ لوگوں کی تعداد کرے گی. زیادہ انسان جس چیز کو حلال کریں گے وہ حلال مانی جائے گی، جس چیز کو حرام کریں گے وہ حرام مانی جائے گی. اس کا نام انہوں نے رکھا ڈیموکریسی، جسے اردو میں جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت کا مقصد ہے صرف اور صرف آزادی اور مادی ترقی کا دفاع. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ فریڈم کو اور پروگریس کو پروٹیکشن دینا. یعنی ہر انسان کو اپنی خوشی کی خاطر ہر عمل کرنے کے لیے مکمل آزادی، اپورچونٹی حاصل ہونا چاہیے. اور آزادی کی ظاہری صورت جو گروتھ آف کیپٹل یعنی مادی ترقی کے دفاع کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہونا چاہیے. یعنی فریڈم کو بھی حاصل ہونا چاہیے تحفظ، اور کیپٹل کو یعنی سرمایہ کو بھی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. اسی قانون کو جواز دینے کا نام ہے ہیومن رائٹس، یعنی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. در حقیقت جمہوریت کی فاؤنڈیشن اور اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. ہر وہ انسان اور ہر وہ عقیدہ یا نظریہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ جمہوریت کا دشمن کہلائے گا، وہ ڈیموکریسی کا دشمن ہے. اور جدید انسان، آج کی مادی دنیا کا نیا انسان اس کا دشمن ہوگا جو ہیومن رائٹس کا دشمن بنے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مغرب نے ان نظریات کو اڈاپٹ کرنے کے بعد دنیا میں ایسی جنگیں برپا کی جن کی مثال پوری انسانی تاریخ میں تلاش کرنا مشکل ہے. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں تقریباً 10 سے 11 کروڑ انسان مارے گئے، اور اس کے علاوہ کروڑوں انسان زخمی بھی ہوئے، لاپتہ بھی ہوئے. اور اس کے بعد سے جنگوں کا یہ سلسلہ اب تک دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں جاری ہے، جو آپ روز اخبارات میں اور نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. اسلام نے ہمیں حقوق العباد عطا کی ہے، جس کے الفاظ ہی بتا دیتے ہیں کہ حق صرف تب بنتا ہے جب انسان خود کو اللہ کا عبد یعنی بندہ یعنی غلام تسلیم کر لے. مغرب کا ہیومن رائٹس عبد کو نہیں مانتا، بلکہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی کوئی شرابی ہو، زانی ہو، حتیٰ کہ ہم جنس پرست ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کا انسانی حق ہے کہ اس کی آزادی کو تسلیم کیا جائے اور اسے ایکول تصور کیا جائے. اس کو معاشرے میں وہی عزت دی جائے جو ایک متقی، پرہیزگار، دیندار انسان کو ملتی ہے. حالانکہ اسلام میں جو عبد ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر وہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا کوئی حق اسے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے گناہ گار یعنی مجرم والا سلوک کیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی. جبکہ ہیومن رائٹس میں نہ خالق کا تصور ہے نہ عبد کا، اس لیے گناہ و ثواب کا کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے.